ایک گناہ تو اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کو علماء بھی گناہ نہیں سمجھتے، خدا پاک کی قسم علماء بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بڑے موبائل کو دن رات مشغول ہونا۔ مجھے ایک مہینہ پہلے غالباً یہاں بیان تھا، میرا ایسا عالم ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا خدا پاک کہ میرے نظر میں پورے سرحد میں اتنا تقوی والا عالم پورے سرحد میں نظر نہیں آئے گا جتنا منگورہ میں ہے مفتی سردار علی صاحب۔ اس کو نبی علیہ السلام کا پیغام آیا ہے کہ میرے نائب سے کہو کہ لوگوں کو یہ بڑے موبائل سے روک دے۔ میں نے امت کے لیے ساری زندگی رویا ہے اور عرش بھی بولا نہیں ہے، یہ مجھے ٹھیس پہنچاتے ہیں ان میں گندا پروگرام دے کر۔ کس کس کی نیت ہے کہ موبائل کے فون کے علاوہ ان کو استعمال نہیں کروں گا۔ ادھر ایک میجر صاحب نے مجھے کہا کہ اس دن سے میں نے بالکل رکھ دیا ہے، اور میرے محلے میں ایک جوان ہے، اس کو جب یہ کہ نبی اس سے خوش ہو جاتا ہے، یقین کرو کھٹر کالونی میں اس نے پتھر لے کر ایک کو نیچے کیا، اس کو ٹکڑے، جب نبی اس سے ناراض ہوتے میں کیوں استعمال کروں؟ ظاہر میں تو چھوٹا ہوں لیکن خدا پاک کی قسم قیامت میں جب نیکی کے ساتھ ملے گا نبی کتنا خوش ہو کہ میری ناراضگی کو اتنا برداشت نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہمارے جوان طبقہ سے درخواست ہے، ٹھیک ہے موبائل فون کے لیے استعمال کرو، لیکن ان میں زیادہ یہ پروگرام ہے تو اتنی گندی چیزیں ہے کہ بزرگ سے بزرگ آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ میرے جیب میں ہے، کانکوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت کی ظلمت پیدا کرتا ہے۔ اس ظلمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ کہیں نہ کہیں یہ تقی صاحب پہ الفاظ ہے، کہیں نہ کہیں اس کی نظر اس جگہ پڑے گی جو اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے کافی۔ عورت کے لیے مرد کا قصدن دیکھنا حرام ہے، اس میں عورت ہو تو مردوں کی تصویریں، اور مرد کے لیے عورت کی خدا پاک کی قسم تانوی صاحب کے خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں جیسے پرائی عورت کو دیکھنا حرام ہے، اس کی تصویر کو دیکھنا بھی یہی درجہ حرام ہے۔ یہ تو جوان ہاتھ کھڑا کرے کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے سے پرہیز کریں گے۔ ہاں یا اللہ سب کو توفیق۔ یہ ایمان کو بہت ٹھیس پہنچاتا ہے۔ تلاوت کا وقت نہیں رہا، ذکر کا وقت نہیں رہا، بس ان کے ساتھ آدھی رات تک پھر صبح کی نمازیں قضا ہوتی ہے۔ تقوی سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی بزرگ گزرا ہے۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے، تجارت کا سامان ایک علاقے سے دوسرے علاقے پر اونٹوں اور گدھوں پر لے کے جاتے تھے فروخت کرنے کے لیے۔ راستے میں قافلے لوٹ جاتے تھے، آپ کا قافلہ لوٹ گیا، کیا ہو گیا؟ تو آپ کے ایک بوری سے ڈھیلے نکلے، مٹی کے ڈھیلے۔ تو وہ ڈاکو حیران ہو گئے کہ یہ مٹی کہاں لے کے بیچ رہا ہے، دخاوری چیتا خرصائی پیڑ پہ خبر آ مٹی کے جیسے عام مٹی ہوتا ہے، کوئی خاص مٹی نہیں ہے جیسے زمین کی مٹی، اس کی ڈھیلے بنی ہوئی ہے، بوری بڑی ہوئی ہے۔ تو قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بوری کس کی ہے؟ پتہ چلا فقیہ ابواللیث سمرقندی کے ہے۔ کہ بھئی اس کو کہاں بیچ رہے؟ اس نے کہا یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، مجھے ضرورت پڑتی ہے استنجی کی، تو میں پرائے زمین سے ڈھیلا اٹھا کر کے استنجا کرنا یہ تقوی کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اپنی زمین کے ڈھیلے لیے ہے، استنجے کے وقت اس کا استعمال۔ دیکھو عمل تو چھوٹا ہے لیکن خدا پاک کی قسم کتاب میں لکھا ہے وہ ڈاکوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے کہ بھائی ایک آدمی پرائے زمین کے ڈھیلے نہیں، ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا رونے لگے اور سارے قافلے والوں کو سامان واپس کر دیا۔ اس کا تو چھوڑو، اس کو واپس گیا، اور یہ تقوی کے برکت سے گناہوں سے پرہیز کرو، اللہ تم پر رزق کے دروازے، یہ قرآن میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ۔ اپنے بچوں کو تقوی سکھاؤ، اللہ تنگی سے نکالے گا تقوی کے برکت سے۔ ایسا یہاں مردان میں پشاور کی جماعت آئی تھی، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، مشہور ڈاکٹر طارق، اس کے بچے کو آپ کو پتہ ہے 8-10 سال پہلے یہ اغوا کی کیسیں بہت زیادہ ہوتی تھی، اغوا ہوتے تھے، پھر 70 لاکھ 20 لاکھ پیسے ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اس کے بچے کو کسی نے اغوا کیا، پہاڑوں میں لے کے گیا، بڑا مالدار تھا، تو وہ بچہ جو تھا وہ روتا تھا، کم عمر تھا، وہ ڈاکو ان کے رونے سے تنگ تھے۔ انسان پھر بھی انسان ہے، جب ان کے ساتھ بچہ روتا ہے تو وہ پیسوں کی لالچ میں چھوڑتی بھی نہیں، اور تو اس کے لیے ٹی وی لگایا، کیا لگایا؟ تو وہ بچہ ٹی وی کو چھوڑ کر ادھر دھوپ میں ہے، وہ پھر ٹی وی کے اس پر مشغول ہو جائے تو ڈاکو نے کہا تم یہ ٹی وی کیوں نہیں دیکھتے چھوٹے پر؟ اس نے کہا یہ گناہ ہے۔ اس نے کہا گناہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
وہ ڈاکو نے بڑے ڈاکو جو سردار تھا ڈاکو کا، اس کو ایک بچہ ایسی بات کرتا ہے، دیکھو دل تو اللہ، اس کے دل میں اللہ نے خوف ڈالا کہ تم کسی ولی کو پکڑ کر کے لے آئے، میرا بیڑا غرق کرتے ہو، ابھی گاڑی میں بٹھا کر کے جہاں سے پکڑے وہاں پہنچا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے، انجینئر، خدا پاک کی قسم کوئی بھی یہ نہیں میرا بچہ تقوی والا بن جائے۔ تقوی سارے پریشان، ابھی وقت نہیں ہے، قرآن میں تقوی پر اتنے وعدے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین رکھو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن سے فائدہ تقوی والے حاصل کر سکتے، تقوی نہ ہو تو قرآن پڑھے گا کچھ اس پر اثر نہیں کرے، قرآن پڑھے گا ان کو ہدایت نہیں ملے گی تقوی کے بغیر۔ دوسرا چیز توکل ہے۔